الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم میرے بھائیوں بزرگوں اور حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز کا تعلق اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین سے ہے جو دربار حضرت سید سلطان بہت صاحب سے چلائی گئی ہے، جس کا مقصد اور مشن اولیاء اللہ کی تعلیمات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں عوام الناس تک پہنچانا مقصود ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج ناچیز کو اللہ پاک کے کرم سے اس پاک پر انوار اور مسرت محفل میں موقع ملا ہے، اس پہ جو گفتگو آج ہم نے کرنی ہے اس کا موضوع ہے کہ موت کے بیان میں موت کا بیان اور دنیا کی زندگی جو ہماری عارضی زندگی ہے اس کی حقیقت۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر ٹائم اور قرآن کی روح سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک سے اور صالحین کی تعلیمات سے اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، آپ سب کو سننے کی اور سن کے سنا کے اس پہ عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے، بلکہ انسان کے علاوہ بھی جتنے بھی ذی روح جس میں اللہ پاک نے روح ڈالی ہے، وہ چرند ہے، پرند ہے، حیوان ہے، انسان ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کئی جنازے بھی اٹھائے اور ہماری آنکھوں نے کئی اموات بھی دیکھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ پورا ہو کے رہنا ہے۔
اور ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی ذی روح دنیا میں تشریف لے کے آیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اس کی وقت مہلت ختم ہو جائے گی تو میرے بھائیو بزرگوں اس کو یہ دنیا چھوڑ کے، یہ جہان چھوڑ کے جو ابدی رہنے والا، جو ہمیشہ رہنے والا جہان ہے اس کی طرف جانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ انسان تقریباً ہم سب کچھ ہیں جو اللہ پاک کی عطا سے، اللہ پاک کے جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، اور یہ واقعی ہی اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے کہ جس کو چاہے وہ اپنی طرف راہ ہدایت نصیب فرما دے۔ اور اکثریت میں آج ہم دنیا میں کھو کے اپنی ابدی زندگی جو اخروی زندگی ہے اس کو ہم بھول کے بس اس دنیا میں گم ہو کے، آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بس دنیا کے ہو کے رہ گئے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، سلطان باہو صاحب میرے مرشد کریم آپ اپنے پنجابی کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن دے کے رون لیوئی، حسن دے کے رون لیوئی تینو دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو، تے سوڑی سامی وچ گسیٹن، جتھے پرت نہ سکسے پاسا ہو، تے پھر مالک تیتھوں لیکھا منگسی یا حضرت باہو، رتی گھٹ نہ ماسا ہو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دو غور طلب بات ہے کہ سلطان صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ حسن دے کے رون لیوئی، یعنی وہ عالم ارواح کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت یہ جہان، اس دنیا کا وجود ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، اس کائنات کی تخلیق ابھی خالق نے نہیں کی تھی، یہ اس وقت ابھی انسان جو دنیا میں بس رہے ہیں، ابھی انسان کی جو یہ ایک عارضی زندگی کا سامان ہے یہ بھی تیار نہیں تھا۔ یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح پہ یہ سوال کیا، جس کی طرف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ الست بربکم، ساری روحوں کو جمع فرما کے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ اس واقعے کی طرف سلطان صاحب اشارہ فرما رہے ہیں کہ حسن دے کے رون لیوئی تینو دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی انج بہانی جویں پانی بچ پتاسا ہو، یعنی کہ بندے کی عمر اس طرح گزر رہی ہے جیسے پانی میں پتاسا رکھ دو تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اور پانی کے ساتھ وہ مل کے گھل کے وہ پانی ہو جائے گا۔ تو ایسے فرماتے ہیں کہ انسان کی، بندے کی زندگی بھی اسی طرح گزر رہی ہے جیسے پانی کے اندر پتاسا رکھ دو، پھر مالک تیتھوں لیکھا منگسی، یعنی کہ یہ پھر حشر کے دن کی یہ آپ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ سوڑی سامی، یعنی کہ اس کے 4 سٹیپ ہیں نا، یعنی کہ 4 مصرے ہیں۔ پہلا جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ عالم ارواح کا تھا، دوسرا جو اس دنیا کا، اور تیسرا جو ابھی وہ آپ بیان فرما رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سوڑی سامی وچ گسیٹن، یعنی کہ تنگ سی غار میں، قبر میں جو سامی نکالتے ہیں اس میں آپ کو رکھ کے چھوڑ دیں گے،
اور کیا ہوگا کہ ادھر آپ پرت نہ سکسے پاسا ہو، پھر مالک تے تو لیکھا منسی، یہ یوم حساب کے دن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، پھر میدان محشر میں ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا۔ یعنی جس کی طرف سلطان باؤ صاحب آپ اشارہ فرما رہے تھے، آپ نے اشارہ فرمایا، اسی طرف اگر ہم غور کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، آپ کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ بندے کے سانس گنتی کے ہیں، الانفاس معدودۃ، کہ بندے کے سانس جو ہیں وہ گنتی کے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم کو اس دنیا میں رہ کے دنیا میں ہی صرف دنیا کے نہیں ہو کے رہ جانا، بلکہ ہمیں اپنی قبر میں اور اپنی حشر کے لیے بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب موت کا وقت آ جائے گا میرے بھائیوں، ہمارے کتنے چاہنے والے، ہمارے کتنے ہی عزیز دوست، رشتہ دار یہ ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہ صرف ان کو جس وقت بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہر کسی کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ اس کو دفن کیا جائے، اس کو دفنا دیا جائے، جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ آپ کی قبر میں آپ کو وہ سامی میں آپ کو رکھ کے اوپر مٹی کا ڈھیر لگا دیں گے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دوست آئے ہاتھ میں خاک لیے، دوست آئے ہاتھ میں خاک لیے، ساری عمر کے محبت کا صلہ دے چلے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ذرا غور کرو، ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے سے، باپ کتنا پیار کرتا ہے، بھائی بہن دوست عزیز رشتہ دار کتنا ہی محبت کرتے ہیں اپنے عزیز سے، اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے، اپنے بچے سے، لیکن یہ محبت میرے بھائیوں بزرگوں اس وقت تک ختم ہو جائے گی، یہ محبت ادھر جا کے اس کی اختتام ہو جائے گا، یہ محبت ادھر جا کے ختم ہوگی۔ یعنی کہ جس کی طرف اشارہ کیا کہ دوست آئے ہاتھ میں خاک اٹھائے، جو جتنا زیادہ عزیز ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ ہمارا قریبی ہوتا ہے، وہ اتنی زیادہ اوپر خاک ڈالے گا۔ دوست آئے ہاتھ میں خاک اٹھائے، ساری محبت کی، ساری زندگی کی محبت کا صلہ دے چلے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، غور کرو اس وقت، سوچو اس وقت کو کہ جس وقت ہمارا بھائی، ہماری بہنیں، ہمارا ماں باپ، ہمارے دوست، ہمارے عزیز رشتہ دار سب چھوڑ کے ادھر تنہا چھوڑ کے آ جائیں گے، تو ادھر اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، ہم نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نہیں کی ہوگی، تو پھر ادھر خود ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ ادھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اور محشر والے دن یوم حساب جب اللہ تعالی کی ذات روبرو ہوگی تو وہ حساب لے گا ہم سے، ہمارا مالک ہم سے حساب لے گا۔ تو دوستو غور کرو اس وقت ہماری کیا سچویشن ہوگی، اس وقت ہماری کیا، اس وقت مالک کے سامنے ہم کون سا منہ لے کے جائیں گے اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، آج وقت ہے، آج ہمارے پاس اللہ پاک نے یہ مہلت ہمیں دی ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس وقت مہلت، اس وقت قلیل سے، جو چند لمحوں پہ محیط یہ ہماری زندگی ہے، یہ عارضی زندگی، یہ مٹ جانے والی دنیا، اس پہ زیادہ اس میں گم ہو کے ہمیں اپنے وقت
اپنے اوقات ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت کو یاد کرنے کی، اس وقت کی تیاری کرنے کی کہ جس وقت ہمارے سارے عزیز ہمیں تنہا قبر میں چھوڑ کے ایک چھوٹی سی بیل میں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ اس وقت کی ہمیں تیاری کرنی ہے، اس وقت کی ہمیں فکر کرنی ہے، اور ہمیں فکر کرنی ہے اس وقت کی جب ہمارا مالک، ہمارا خالق، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرے۔ تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ اَيْ يَعْرِفُونَ، یعنی کہ اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اَيْ يَعْرِفُونَ، یعنی کہ اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، تو مقصد تو یہی ہے ہمارا دنیا میں آنے کا کہ ہم اللہ کی پہچان کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن ہم نے جب اپنا مقصد چھوڑ دیا، ہم نے اپنا مقصد بھلا دیا، تو پھر آج ہم دنیا میں گم ہو گئے، آج ہم مال و زر کے پیچھے لگ گئے۔ حالانکہ رازق وہ خود ہے، لیکن ہم نے رازق کو چھوڑ کے رزق کے پیچھے اپنی بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ تو آج میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمیں یہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے خالق کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے مالک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد بھی پورا کرنا ہے۔ تو جو وہ مقصد پورا کر لے گا، جو اللہ کی جس مقصد کے لیے مالک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کے اس امتحان میں اگر اس مقصد میں ہم کامیاب لوٹیں گے تو پھر ہمارا مالک ہم سے راضی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے حدیث سے قدسی میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ یعنی کہ کس چیز سے اندھا؟ کہ اگر ہم دنیا میں رہ کے دنیا کی رنگ رنگینیوں میں کھو کے اپنے مقصد سے ہٹ گئے، ہم نے اپنے مالک کی، اپنے اللہ کی پہچان نہ کی، تو اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ جو دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمیں اللہ کی رضا مقصود ہے، ہمیں اس دنیا میں اللہ کی معرفت، اللہ کے محبوب کی معرفت ہمیں مقصود ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مقصد پہ رہ کے ہم نے اپنے مقصد کو بھی پورا کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر میرے بھائیوں بزرگوں اس کے بعد کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ ہم اس بات کی طرف غور نہ کریں کہ ہم نے ایک دن مر بھی جانا ہے۔ آج آپ غور کرو، آج ہم غور کریں کہ ہم سے پہلے کتنے ہی بڑے بڑے بادشاہ، کتنے ہی ظالم حکمران، کتنے ہی اللہ کی دعوت انبیاء کرام نے دعوت دی، اور کتنی ہی قوموں نے اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے رسولوں کو اور اللہ کی دعوت کو جھٹلایا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا یہ ذکر فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ کتنی قومیں آئیں، کتنے ہی جابر حکمران، کتنے ہی خود کو خدائی کا دعویٰ کرنے والے، قارون جیسے بڑے بڑے بادشاہ جو خود کو سمجھتے تھے، وہ شداد، نمرود اور سکندر اعظم جو خود کو سکندر اعظم کہلواتا تھا، آج وہ بھی دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ دنیا ایک ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ تو
اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ایک اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا، یعنی کہ ایک کہاوت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ ہم گزار رہے ہیں، اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے پانی کے ہم نے آسمان سے اتارا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سورہ یونس کی 24 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اس کا، کہ دنیا کی زندگی کی کہاوت تو ایسی ہے جیسے وہ پانی کے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب اگنے والی چیزیں سب گنی ہو کر نکلی۔ جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین میں اپنا سنگار لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی، ہمارا حکم اس پہ آیا رات میں یا دن میں، تو تم نے کر دیا کاٹی ہوئی گویا کل تھی ہی نہیں۔ یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی کہاوت ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے سبب ہمارے کھیت جو اگتے ہیں، اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو تمہارے کھیت اگتے ہیں گنے ہو کر نکلتے ہیں، اور آدمی اور چوپائے یعنی کہ جانور اور انسان ان کو کھاتے ہیں، اور جب زمین میں وہ سنگار اپنا یعنی کہ وہ زمین میں جب اگاتے ہیں، وہ اپنی فصلیں پک جاتی ہیں، ان کا سنگار خوب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، یعنی کہ بندہ یہ غور کرنے لگ جاتا ہے، بندہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اور میرا حکم آ جاتا ہے دن میں یا رات میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی کٹائی ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں تو دوسرے دن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کل یہ تھی ہی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم یوں ہی آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم صاف صاف آیتیں ارشاد فرماتے ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو قرآن میں غور کرتے ہیں، جو اللہ کے ارشاد میں غور کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ تو کھلے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک کہاوت ہمارے سامنے رکھ دی کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا ظل زائل، یعنی کہ دنیا ایک سایہ ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کہ دنیا ایک سایہ ہے اور جو جاتا رہے گا۔ کیا فرمایا؟ کہ دنیا ایک سایہ ہے، وہ سایہ جو جاتا رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس دنیا میں سدا ہم کسی نے بیٹھ نہیں رہنا، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میاں محمد بخش صاحب آپ فرماتے ہیں کہ اے دنیا مسافر خانہ۔ دیکھو غور کرو نا، اللہ والے ہیں نا، انہوں نے نچوڑ نکال دی۔ کیا فرماتے ہیں کہ اے دنیا مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، کی مجال محمد بخشا کو یہ تھے پکا ڈیرا لاوے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ دنیا پکا ڈیرا نہیں ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے، تو ہم نے اپنا وقت مہلت گزار کے چلے جانا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنا ناطہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ کے اس دنیا سے کامیاب جائے، تاکہ ہماری قبر بھی روشن ہو اور ہم میدان محشر میں بھی ہمیں اللہ کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت تو ہمارے سامنے آ گئی ہے، لیکن جب ہم نے مر جانا ہے تو قبر میں حساب ہوگا۔ قبر میں تو سوال ہوں گے، فرشتے آئیں گے، بندے سے سوال کریں گے کہ من رب کا، تیرا رب کون سا ہے؟
ماں دین کا، تمہارا دین کون سا ہے؟ اور پھر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی ذات جلوہ فرما، ذات قبر میں جلوہ فرما ہوگی، اور فرشتے سوال کریں گے کہ بتا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال، دنیا میں تو کیا خیال کرتا رہا۔ یہ تو قبر کے سوال ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قبر بندے کی، ایک بندے کی قبر یعنی کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور گناہ گار کی، مشرک کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج ہم کو اس دنیا میں رہ کے اپنی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کر کے میدان محشر میں بھی اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، اور اس کی سامنے جب ہم حاضر ہوں تو ہم شرمندگی، ہمارے سارے شرمندگی سے جھکے ہوئے نہ ہوں۔ تو اس لیے قبر میں تو 3 سوال ہوں گے، لیکن حشر والے دن ہمارے کام کیا آئے گا؟ حشر والے دن، محشر والے دن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، یعنی کہ نہ اولاد کام آئے گی۔ تو اس دن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کام کیا آئے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی کہ مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ تو کیونکہ دل اللہ پاک کا ڈیرا ہے، دل میں اللہ پاک کی سمائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا قیامت والے دن نہ مال کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ کیا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامتی والا دل لے کر آئے۔ اس لیے چونکہ اللہ پاک کی ذات بندہ مومن کے دل میں سما جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے دلوں کو زندہ کرنے کی۔ جب ہمارے دل زندہ ہوں گے، دل بیدار ہوں گے، تو جس کی طرف علامہ اقبال صاحب اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، کہ یہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کہن کا چارہ۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں کہ زے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جت دل دا کلمہ تے عاشق پڑھ دے، کی جانن یار بلوئی ہو، تے جتھے کلمہ دل دا پڑھی پے، اتھے جبے نہ ملے ڈوئی ہو، اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا یا حضرت باہو، میں سدا سہاگن ہوئی۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن آپ کے یوم لا ینفع، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامتی والا دل لے کے۔ تو ہمیں سلامتی والا دل چاہیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو۔ جب ہمارا دل زندہ ہوگا، جب ہمارا دل بیدار ہوگا، تو ہم انشاءاللہ، کیونکہ دل میں اللہ پاک کی ذات کی سمائی موجود ہے، تو ہمیں اللہ پاک کی ذات کی پہچان حاصل ہوگی، اور ہماری دنیا کامیاب ہوگی، اور ہمارا قبر میں جا کے جو سوالات ہوں گے، ہماری قبر بھی انشاءاللہ قبر میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور میدان محشر میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن اس کی ضرورت ہمیں یہ ہے کہ جس کی طرف علامہ اقبال صاحب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکے ہیں، اگر ہم دنیا میں اس قدر کھو چکے ہیں، ہمیں موت یاد نہیں ہے، اور ہم دنیا میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا کہ ہر کسی کو
ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی اللہ ہوتا ہے، لیکن دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ پاک کا ذکر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں میں سکون ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، کون سا ذکر اللہ کا؟ اللہ کا ذکر جو اسم اعظم کا ذکر ہے، جو اللہ پاک کی ذات کا ذکر ہے، اللہ پاک کے ذاتی نام کا جو ذکر ہے نا، وہ یہ ذکر ہے۔ تو ہمیں اپنے دل میں اللہ پاک کے ذکر کو زندہ کرنا ہے۔ تو جب ہمارا دل اللہ کے ذکر میں لگ جائے گا تو پھر ہمارا دل زندہ ہو جائے گا۔ تو پھر جب ہم حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کے، تو انشاءاللہ ہم سے قبول ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ موت یہ تو آ کے رہنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کے اپنی موت کی تیاری کریں۔ جس وقت بندہ مر جاتا ہے اس وقت اس کے پاس مہلت نہیں ہوتی۔ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے لیکن ہم غور نہیں کر رہے۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے گا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے گا، یعنی کہ جب ملک الموت آ جائے گا، جب بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آ جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ النساء، سورہ النساء 78 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ۔ یعنی کہ تم دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ، جب موت کا وقت آ جائے گا، جب مہلت ختم ہو جائے گی، جب ہمارے یہ گنتی کے سانس ان کی گنتی پوری ہو جائے گی، تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اس وقت کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، کیا فرمایا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ہرگز کسی کو مہلت نہ دے، چاہے وہ بڑے بڑے محلوں میں، بڑے بڑے قلعوں میں، مضبوط قلعوں میں چلا جائے، ملک الموت ادھر بھی آ جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں ادھر سے اٹھ کے کہاں چلا جاؤں۔ یہ جو سانس ہمارے گنتی کے چل رہے ہیں، ایک سانس اوپر جا رہی ہے، ایک سانس نیچے اندر آ رہی ہے، ایک سانس باہر جا رہی ہے، تو جس وقت مہلت ختم ہو جائے گا، یہ بندے کی اوپر کی سانس اوپر رہ جائے گی، نیچے کی سانس نیچے رہ جائے گی، تو کیا ہوگا؟ بہت آ جائے گی میرے بھائی۔ اس وقت یہ دنیا کے خواب مٹی میں مل جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ابھی سو رہی ہے، کہ یہ سارے ابھی سو رہے ہیں، جب موت آئے گی نا تب جاگ جائیں گے، یعنی کہ تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کن فضولیات میں گزار دی، ہم دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے، ہمیں دنیا میں اللہ پاک نے کس مقصد کے لیے بھیجا، اور ہم نے دنیا میں گم ہو کے اپنا مقصد بھلا دیا۔ جب ہم نے مقصد بھلا دیا، ہمارے دلوں میں سیاہی آتی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج سلطان باؤ صاحب جس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بارا ہو، حدوں بے حد درود نبی دے،
جس دا ایڈ پسارا ہو تے نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو میں قربان تنا تیبا ہو جنا ملیا نبی سفارا ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ ہمیں اپنی لو اللہ سے لگانی ہے اور ہمیں اپنی لو اللہ کے پیارے حبیب خدا سے لگانی ہے۔ تو آخر میں یہی ان دعائیہ کلمات سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے اسم اللہ ہو سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی کہنا مارا ہو نال شفاعت سرور عالم جھٹ سی عالم سارا ہو۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔